آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما تدین تدان، وقال میرا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام با عمل مقبول بے عمل مردود، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق عنایت کی کہ ہم ایک بہترین مجلس میں یہاں پر تشریف فرما ہیں، جہاں اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے خلیفے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج فقیر آپ تمام کے سامنے عقلیات کے موضوع کو لیتے ہوئے کچھ منطقانہ گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم آج کچھ لاجیکل بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرا عنوان خاص کر بچوں سے اور نوجوانوں سے ہے۔ قرآن میں سورہ قلم اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کیا ہے اور اس کی قسم کھایا ہے، والقلم وما یسطرون، قلم کی میں قسم کھاتا ہوں اور اس کے لکھے ہوئے کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ تو اس کے لکھے ہوئے کو آپ پیروں پر پہننا، یہ تمام کی تعلیم ہے۔ عمل انہوں نے کیا، بہانہ کسی کا بھی بنتا ہے، لیکن تعلیم سب کو مل جاتی ہے۔ تو تمام بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی لکھے ہوئے کو، ویسے تو آج کا دور بڑا عجب ہے کہ سر پہ لکھا ہوا، چھاتی پر لکھا ہوا، پیٹھ پر لکھا ہوا چلو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن پیروں پر لکھا ہوا تو بے ادبی کی بات ہو جاتی ہے، توہین کی بات ہو جاتی ہے، اس کی احتیاط کریں۔ خیر، آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا میں نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کا مجسمہ بنایا، ان سے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہر ایک کو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے توقعات اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کی تفہیم کی، ان کی تعلیم دی، قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین کے احوال سے، قصص سے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو نسل انسانی ہے، اس کے اندر دو رشتوں کی بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ باپ کا اور بیٹے کا، جس سے نسل چلتی ہے اس کے لیے باپ ہونا ضروری ہے، نسل آگے بڑھنے کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے، باپ افضل ہے یا بیٹا افضل ہے؟ تھوڑی منطقانہ گفتگو ہے۔ باپ افضل ہے یا بیٹا افضل ہے؟ تو اب درجے کی بلندی کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے باپ کو ترجیح ملنی چاہیے کہ والد کا مقام بڑا ہوتا ہے،
لیکن کام کرنے کے اعتبار سے مقام بیٹے کا افضل ہے. یہاں جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں یہ پورے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بزرگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت باپ کے زمرے سے نکال کر اپنے آپ کو بیٹا تصور کریں, کیونکہ وہ بھی بیٹا رہے ہیں. جتنے بھی یہاں ہیں سارے کے سارے بیٹے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا مقام باپ سے افضل ہے. باپ کو باپ بنانے والا بھی بیٹا ہے. بیٹا آیا تبھی تو باپ بنا. بیٹے کا مقام بڑا ہے. عقلیات کے اعتبار سے منطقانہ گفتگو ہے. اب یہاں پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے, یہ چھت ہے. اگر ہم تمثیلی اعتبار سے, مثالوں کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ باپ چھت ہوتا ہے, جیسا کہ کہا جاتا ہے, لیکن چھت کھڑا کس پر ہے؟ کالموں پر کھڑا ہے. چھت اس وقت تک نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک کہ کالم نہ ہو. بیٹے پلر ہوتے ہیں, جب تک کہ پلر نہ ہو چھت کھڑی نہیں ہو سکتی. جب تک کہ بیٹے نہ ہو باپ کا مقام نہیں بن سکتا. ہم تمام یہاں اردو داں ہیں. ہم نے سلسلے جو لکھے جاتے ہیں, ونش جو سلسلے لکھے جاتے ہیں, سلسلے نسب, سلسلے حسب, تو سلسلہ لکھا جاتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں کا بیٹا فلاں. چاہے آپ اردو میں لکھیں تو فلاں ولد فلاں ولد فلاں, حسن ولد حسین, حسین ولد علی, یہ جو بھی ہو سکتا ہے سلسلہ. تو اردو کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو بیچ میں ولد آتا ہے, بیٹے کا ذکر آتا ہے. عربی میں بھی دیکھیں تو اس میں ابن آتا ہے, اس میں بھی بیٹے کا ذکر آتا ہے. والدن بیچ میں نہیں آتا, باپ کا ذکر نہیں آتا, بیٹے کا ذکر آتا ہے. اب دیکھیے بیٹے کا مقام ہے کہ نہیں, عقلی اعتبار سے دیکھیے تو بیٹے کا مقام ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے, بیٹا نافرمان تھا, نالائق تھا, کنعان اس کا نام تھا. بارہا کہا کہ اوپر آ جا, چڑھ جا, بچ جائے گا, لیکن وہ انکار کیا. آخر میں وہ غرق آب ہوا, طوفان میں ڈوب گیا. تو نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سجدہ ریز ہو گئے, اللہ سے گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اپنوں کو کچھ نہ کرے گا, پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرا نہیں تھا, جو تیرا نہیں, وہ جو ہمارا نہیں تھا, تو وہ تیرا کیسا ہو گیا؟ لیکن اس کے باوجود بیٹے کو عزیز رکھا گیا. بیٹے کے لیے ایک نبی نے آنسو بہائے, بیٹے کے لیے ایک تڑپ تھی, کیونکہ بیٹے کا مقام ہوتا ہے. باپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو, لیکن بیٹا اس کی سب سے بڑی دولت ہوتا ہے. حاضرین گرامی, حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا, 11 بیٹے تھے. اس کے باوجود ایک ایسا بیٹا تھا کہ جس کے کھو جانے پر آپ ایسا روئے کہ آپ کی آنکھیں دھندلی آ گئی. بیٹا عزیز ہوتا ہے, بیٹے کا ایک مقام ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک فوج کے سپاہی بن کر آئے, لیکن ان کے بیٹے کیا بنے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے. باپ سے بھی زیادہ ترقی بیٹے نے کی ہے. بیٹے کا مقام ہوتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حیات رہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے؟ آپ 6 مہینے کا حمل تھے اور آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا. والد کا مقام نہیں,
بیٹے کا مقام بتایا گیا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹا بن کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کا مقام رہا، والد کا مقام نہیں. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کم سینی میں ہی والد پردہ فرما گئے. مہدی موعود علیہ السلام کا مقام رہا. بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے، میاں سید موسیٰ، لیکن بندگی میاں شاہ خدمیر سید الشہداء کا مقام پائے، بیٹے کا مقام ہوا. یہاں تک کہ بیٹے کے مقام کو بتانے کے لیے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو بیٹے کا مقام ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا مقام والد سے جڑنے کے بعد بڑھتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو حکم کس کو ہو رہا ہے؟ بیٹے کو حکم ہو رہا ہے کہ والدین پر احسان کرو. ذمہ دار بیٹا ذمہ دار ہوتا ہے، بیٹے پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے. بیٹے پر گھر کی ذمہ داریاں، اپنی بیوی کی ذمہ داریاں، اپنے والدین کی ذمہ داریاں، بیٹے پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، نہ ان کو اف کہو، نہ ان کو جھڑکی دو. کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، ان کو تکلیف نہ دو. ذمہ داری بیٹے پر ہے. حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بیٹے کا رحمت کی ایک نظر ماں باپ کو دیکھنا 70 حج سے بہتر ہے. نظر کس کی ہے؟ بیٹے کی ہے. بیٹے نے نظر ماں باپ پر محبت کی، رحمت کی ڈالی تو 70 حج کے ثواب کس کو ملے؟ بیٹے کو ملے. بیٹے کی ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنا اس کے لیے آخرت کا باعث ہے. یہ کس کے لیے احکام ہے؟ بیٹے کے لیے. تو بیٹے کا مقام ہے. اگر بیٹا صحیح فرمانبردار، ذمہ دار اور جو ہے سو خدمت گزار بنے تو وہ آئندہ جا کر اچھا باپ بن سکتا ہے. اسی لیے تو مہدی موعود علیہ السلام ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں. کبھی صحن کی صفائی کروا رہے ہیں، کبھی پودوں پر پانی ڈلوا رہے ہیں، کبھی ٹھنڈے پانی کے مٹکے بھروا رہے ہیں، اور بھی اور کام کروا رہے ہیں. بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ میراں جی کیا مہدی کو بھی بیٹے کی آنے کی خوشی ہوتی ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہ ہو، پوت ہو کر آیا ہے، بیٹا ہو کر آیا ہے. بیٹے کا مقام مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا ہے. جب کشتی میں آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، میں نہیں چڑھوں گا، پہلے میاں میراں سید محمود کو چڑھاؤ، پہلے وہ چڑھیں گے پھر میں چڑھوں گا. بیٹے کو مقام خود باپوں نے دیا ہے. بیٹے کا مقام بتایا ہے بندے کے ادھورے، بھائی محمود کے پورے. بیٹے کو بنانے والے باپ رہے ہیں، ان کا مقام بتانے والے باپ رہے ہیں، ان کا مقام بنانے والا خدا رہا ہے. تو اب بیٹا، جب بیٹے کا ذکر آتا ہے تو اب اور اس کو اور کھول کر بات کرتے ہیں. تو بیٹے کا تصور جب آتا ہے تو اس کے کالے کالے بال نظر آتے ہیں، اس کی کالی کالی داڑھی نظر آتی ہے، اس کی شباہت ایسی نظر آتی ہے کہ وہ نوجوان ہے، جوان ہے. تو بیٹا جوان ہوتا ہے. بیٹا جوان ہوتا ہے، اس لیے جوانوں پر دنیا کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جوانوں پر ذمہ داری زیادہ ہے. جوانی اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے لیے، آرام کے لیے، سونے کے لیے، نت نئے کھانے مزے کر کھانے ہضم کرنے کے لیے، دنیا کی سیر سپاٹا کرنے کے لیے جوانی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جوانی دیا ہے تو اس کو دین میں صرف کرنے کے لیے دیا ہے. اس جوانی سے اچھی سی اچھی عبادت کرنے کے لیے جوانی دیا ہے. اس جوانی کو اس لیے دیا ہے کہ وہ سارے دنیا کے مصائب کو برداشت کرے، وہ جوانی دیا ہے. اسی لیے جوانی کو غنیمت جانو کہ وہ سب سے بہترین دولت ہے.
आराम बुढ़ापे के लिए है। सारे मसाइल को छोड़कर सुबुकदोश होकर बैठना बूढ़ों के लिए, बुढ़ापे के लिए है। मेहनत करना, काम करना, ये सब जवानों के लिए। इसीलिए बेटे का जिक्र हर बार जहां किया गया है वो बेटा जवान रहा है और जवानों पर दुनिया की और दीन की जिम्मेदारी ज्यादा रखी गई। आज जो नौजवान, जो बच्चे, जो नस्ल मेहनत कर रही है दीन के लिए, मेहनत कर रही है इल्म के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मेहनत में पूरी तरह से खरे उतरे, क्योंकि ये वक्त मेहनत का है। साइंस खुद बताती है कि जो बच्चे जितने छोटे होते हैं उनकी ज़हानत उतनी ज़्यादा तेज़ होती है। तो वक्त इसी का है, यही वक्त है मेहनत करने का, यही वक्त है काम लेने का। हमारा काम है कि हम बच्चों से काम लें और बच्चों का काम है कि वो हमारा साथ दें और मेहनत करें। हाज़रीन गिरामी, नौजवानों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार अक़दस है और इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और सबसे पहले जाकर एक नौजवान को सलाम अर्ज किया और उसके बाद जो भी मजलिस में बुजुर्ग हाजिर थे उनको सलाम किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुमने खिलाफ अमल किया है। मामूल तो ये होना चाहिए था कि पहले बुजुर्गों को सलाम करो, फिर बच्चों को सलाम किया जाए, नौजवानों को सलाम किया जाए। तुमने जवान को सलाम कैसे किया? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का मुझे हुक्म हुआ है कि इस नौजवान को पहले सलाम करो और उसके बाद दीगर जितने भी हाजिर हैं उनको सलाम करो। कहा कि वजह बताओ, आखिर क्यों? तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गो होते हैं कि या रसूलुल्लाह, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं अभी तक इन्होंने तौबा नहीं की है, अभी तक इन्होंने इस्तिग़फ़ार नहीं किया है, अभी तक इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन इस नौजवान ने तौबा का दरवाजा अभी से पकड़ लिया है, तौबा का दामन थाम लिया है और नेक रवि के ऊपर चल पड़ा है। इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहले उस पर सलाम आया है और उसके बाद बुजुर्गों को सलाम आया है। हाज़रीन गिरामी, जब एक नौजवान जिम्मेदार होता है, अपने पिछले गुजरे हुए जितने भी सगीरा व कबीरा गुनाहों पर पशेमान होता है, उसकी तौबा करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक नौजवान का तौबा करना और एक बूढ़े के तौबा करने में फ़र्क है। जब एक बूढ़ा तौबा करता है तो उसकी तौबा उसकी हद तक होती है, लेकिन जब एक नौजवान तौबा करता है तो उसके अतराफ और अकनाफ में, कब्रस्तान में जितने मुर्दे हैं 40 दिनों तक उनसे अजाब उठा दिया जाता है जब वो एक नौजवान तौबा करता है। नौजवानों की जिम्मेदारी ज्यादा है। जब हमारे तौबा करने से लोगों को इतना फायदा हो सकता है, मुर्दों को इतना फायदा हो सकता है, तो सोचिए कि तौबा करने के बाद जब काम करेंगे, जब दीन में काम करेंगे, जब दुनिया में काम करेंगे तो कितना फायदा नहीं होगा। जवानी गनीमत जानना चाहिए। इल्म जवानी में हासिल हो सकता है, बुढ़ापे में हासिल नहीं हो सकता। दौलत जवानी में हासिल हो सकती है, बुढ़ापे में हासिल नहीं की जा सकती। इसी तरीके से औलाद जवानी में की जा सकती है, बुढ़ापे में नहीं की जा सकती। दौलत की बात आई है तो एक बात कहता चलूं कि एक नौजवान शख्स था, वो दिहाड़ी पर जाता था, मजदूरी पर जाता था। उसने अपने दिन भर की मजदूरी की और कुछ पैसा कमाया और अपने घर लाने लगा। इतने में एक गरीब बूढ़े को उसने देखा। वो बूढ़ा मुफलिस था, उसके ऊपर फाखा था, परेशान हाल था। उसने अपना दस्त, अपना हाथ फैलाया उस नौजवान के सामने। तो उस नौजवान ने उस दस्त को देखकर अपनी दस्तगीरी का इजहार किया और जो कुछ भी दिन भर कमाया था सब उसको दे दिया।
اور خود جا کر گھر میں فاقہ کر لیا. وقت گزرا. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, احسان کا بدلہ احسان. وقت گزرا, ایک ایسا وقت آیا کہ اس نوجوان کو ایک غلط الزام میں پھانسی پر لٹکانے کی سزا دے دی گئی اور بیچ بازار میں اس کو پھانسی دی جا رہی تھی. سارا مجمع تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. وہ بوڑھا بھی وہاں پر کھڑا تھا, اس نے بھی دیکھا. جیسے ہی اس نے اس نوجوان کو دیکھا, اس کو اس کی نیکی یاد آ گئی, اس کا احسان یاد آ گیا. اس نے کہا کہ یہ نوجوان ایک پھانسی کی سزا پر جائے, ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی. یہ نیک شخص ہے, اس کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہو سکتی. یہ ضرور پھنسایا گیا ہے, الزام کے تحت آیا ہے, بہتان کے تحت آیا ہے, لہٰذا اس کو بچانا چاہیے. اور اس نے ترکیب لگائی اور اس نے شور کرنا شروع کیا, ہائے کہ ہمارے بادشاہ سلامت اب نہ رہے. تو سپاہیوں نے جیسے ہی سنا کہ محل میں بادشاہ فوت ہو گیا ہے, انتقال کر گیا ہے, تو اسی وقت اس ملزم کو چھوڑا اور محل کی طرف سارے سپاہی دوڑے. اور یہ جو بوڑھا تھا وہ آگے بڑھا, اس کے نوجوان کے ہاتھ جو رسی سے باندھے ہوئے تھے کھولے اور کہا کہ تو چلا جا, بھاگ جا, فرار ہو جا, جو بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا, تو پہلے اپنی جان بچا لے. مرتا کیا نہ کرتا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ فوراً وہاں سے دوڑ کر بھاگا اور وہ جو بوڑھا تھا اس ملزم کی جگہ پر وہ پھانسی کا پھندا ہاتھ میں پکڑ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے. جب سپاہی گئے بادشاہ کے پاس, دیکھا تو بادشاہ تو صحیح سلامت ہے. واپس پلٹ کر آئے غیظ و غضب میں کہ اس جو سو مذاق کرنے والے نے اتنا بڑا گھنونا ہم سے مذاق کیا. آ کر دیکھا تو وہ بوڑھا وہیں تھا. بوڑھے کو پکڑے بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ بھی درہم برہم ہوا کہ تو نے میری موت کی افواہ اڑائی, کیا تو نے میری موت کا مذاق اڑایا, کیوں ایسا کیا؟ تو بوڑھے نے سارا قصہ سنایا. اس قصے کے بعد بادشاہ کو بھی مزہ آیا. بادشاہ نے نہ صرف خوش ہوا بلکہ اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ جو بھی نوجوان تھا میں نے اس کو معاف کر دیا کہ اس نے نیکی کی ہے, ضرور کوئی حکومت سے غلطی ہوئی ہوگی. اس نوجوان کو بھی معاف کر دیا. تو جب یہ بات فرار نوجوان کے کانوں تک پہنچی کہ تیری بخشش ہو چکی ہے, تو بچ چکا ہے, تیری معافی ہو گئی ہے, وہ واپس بوڑھے کے پاس آیا. آ کر کہنے لگا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بوڑھا جو کہتا ہے یہ دیکھیے کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی, یہ تو بات ہو گئی. لیکن بوڑھے نے کیا جواب دیا کہ تو نوجوان ہے, تیری ایک وقت کی کمائی نے مجھ پر جو احسان کیا, اگر تیری نوجوانی کی پوری کمائی تو اگر ایسے ہی لگا کر کسی اور کو بچاتا اور دیتا پھرے تو کتنوں کے کام آ جائے گا. میرے تیری نوجوانی پر ترس کھایا ہے, یہ سمجھ کہ تیرا احسان کا بدلہ بھی احسان دیا ہے اور تیری نوجوانی پر ایک احسان کیا ہے. نوجوانوں کو جو سو قدر میں نے دیکھا ہے, قدر میں نے کی ہے اور اسی وجہ سے تجھے بچایا ہے. تو یہ جوانی کو جو سو ایسے ہی ضائع صرف نہیں کرنا چاہیے. جو بزرگوں کی صحبت میں نوجوان رہنے لگتے ہیں ان کو بزرگوں کی عادتیں آنی چاہیے. بزرگ کم سوتے ہیں, کم کھاتے ہیں, کم پیتے ہیں, ان کی زندگی ساری علم میں اور عبادات میں گزرتی ہے. جو صحبت میں آ جاتے ہیں تو ان کو یہ صحبت کا نتیجہ ان کی زندگیوں میں دکھنا چاہیے. حاضرین گرامی, اگر عمل نہیں ہے تو پھر ساری کی ساری تمہاری جتنی بھی کوششیں کاوشیں ہیں سب بیکار ہیں. ہمارا مذہب کہانیوں کا مذہب نہیں ہے. ماؤد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کہانیوں سے قصوں سے خدا تک نہیں پہنچو گے, عمل سے پہنچو گے. اگر یہ بات آپ تک پہنچی ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے بیٹے ہیں, اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں, اپنے گھر کے جوان نوجوان ہیں, تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ دین اور دنیا کے لیے خوب محنت کریں اور اپنے والد کا, اپنے گھر والوں کا نام روشن کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت پیر مرشد مولانا سید نفیس صفوت نورانی صاحب قبلہ مدد ذلہ و علی نے بصیرت افروز اور ایک نئے عنوان پر خطاب